نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. عزیزان من، آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے، قادیانی دنیا کا سب سے خطرناک کافر. قادیانی دنیا کا سب سے خطرناک کافر. حاضرین گرامی، کفر اسلام پر مختلف ادوار میں مختلف انداز سے حملہ آور ہوتا آیا ہے. کبھی وہ ابو جہل کی للکار کی صورت میں سامنے آیا ہے، کبھی وہ امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کے روپ میں سامنے آیا ہے، کبھی وہ ولید بن مغیرہ کی گندی زبان کے روپ میں سامنے آیا ہے، کبھی اس نے عبداللہ ابن ابی کی منافقت کا روپ دھارا ہے، اور کہیں اس نے ابن سبا کی مکاری و عیاری کا روپ دھارا ہے. لیکن غلام ہندوستان میں جب مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کفر اسلام پر ایک نئے نرالے اچھوتے اور عجیب انداز میں حملہ آور ہوا جس کی تمثیل پہلے نہیں ملتی. کفر نے پرانا لباس اتارا، پرانے ہتھیار توڑے، لباس اتار کے پھینک دیا، ہتھیار توڑ کے پھینک دیے. کفر نے نیا لباس پہنا، نئے ہتھیار سجائے اور اسلام کے اندر داخل ہونے لگا. کفر نے داڑھی رکھ لی، کفر نے اپنے سر پہ عمامہ سجا لیا، کفر نے اسلامی لباس پہن لیا، کفر نے اپنے زبان پر پرانی آیات سجا لی، کفر نے اپنے منہ پر احادیث رسول کو آراستہ کر لیا. کفر کلمہ طیبہ پڑھنے لگا، کفر نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، کفر نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں احادیث رسول کو پکڑ لیا، اور یوں کفر سج دھج کے نکلا اور اس نے مسلم معاشرے کے اندر چھلانگ لگا دی، اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اس طرح گھل مل گیا کہ کفر اور اسلام کی تمیز مشکل ہو گئی. کفر نے اپنے اس ایکشن کو قادیانی ایکشن کا نام دیا. پرانا انداز بدل دیا، توڑ دیا. اب کفر نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو قرآن کے نام پہ ذبح کیا جائے، نبوت کو نبوت کے نام پر ختم کیا جائے، توحید کو توحید کے نام پہ ختم کیا جائے، صحابہ کو صحابہ کے نام پہ ختم کیا جائے، حدیث کو حدیث کے نام پہ ملیا میٹ کیا جائے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نام پر ہی برباد کیا جائے، نماز روزہ حج زکات دیگر تمام شعائر اللہ کو انہی کے انداز میں ختم کر دیا جائے. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. کفر اسلام میں داخل ہو گیا، اس کی پہچان مشکل ہو گئی، اور علماء حق نے اس فتنے کو کائنات کا سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا.
اس کی ایک مثال سے وضاحت کروں گا. آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. یار یہ بول رہا ہے، بند کر دو پلیز، اس سے بس ہوتی ہے. آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا باہر جا کے دیکھو کون آیا ہے. بیٹا آ کے کہتا ابو جی بوٹا سنگھ آیا، مہندر سنگھ آیا ہے، مہندر سنگھ آیا ہے. آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے کہ میرا ملاقاتی ایک سکھ ہے. کیوں بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے میرا ملاقاتی ایک سکھ ہے. بیٹا آ کے کہے ابو جی رام داس آیا ہے، رام داس آیا ہے، موہن داس آیا ہے. آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے میرا ملاقاتی ایک ہندو ہے. بیٹا آ کے کہے ابو جی پیٹرک آیا ہے، سنسن آیا ہے، جانسن آیا ہے، مائیکل آیا ہے. آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے میرا ملاقاتی ایک عیسائی ہے. بیٹا آ کے کہتا ہے ابو جی محمد حسین قریشی آیا ہے. آپ جذبہ اشتیاق کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ میرا ایک مسلمان بھائی مجھے ملنے کے لیے آیا ہے. جب آپ باہر گئے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ باہر ایک قادیانی ملون کھڑا ہے. پہلے تینوں کافر آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے. آپ نے ان کے ناموں سے اندازہ لگا لیا کہ میرا ملاقاتی ایک سکھ ہے، میرا ملاقاتی ایک ہندو ہے، میرا ملاقاتی ایک عیسائی ہے. لیکن جب قادیانی کافر آیا تو وہ آپ کو دھوکہ دے گیا. آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا عیسائیت. یہ بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے، بڑا اہم موضوع ہے یہ. آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا عیسائیت. کسی سکھ سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا سکھ مت. کسی ہندو سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا ہندو مت. مرزئی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہتا ہے اسلام. اور دنیا میں کبھی کوئی ایسا کافر بھی آیا ہے جس کا مذہب اسلام ہو؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کہے گا گرجا. سکھ سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کہے گا گردوارا. ہندو سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کہے گا مندر. مرزئی ملون سے پوچھو تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کہتا ہے مسجد. اور کبھی دنیا میں ایسا کافر بھی آیا ہے جس کی عبادت گاہ کا نام مسجد ہو؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا انجیل. کسی سکھ سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، کہ تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا گرنتھ. کسی ہندو سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا، تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا وید. کسی مرزئی سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کسی مرزئی سے پوچھے کہ تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا قرآن مجید. دوستو یہ عجیب کافر ہے. یہ کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کا نہیں، اسلام میرا ہے. یہ جو مسلمان ہے یہ فرسودہ بیکار براندہ ہوئے مسلمان ہیں. اسلام میرا ہے، ان کا نہیں. اور یہ اسلام پہ قبضہ کرتا ہے. یہ دنیا کا قبضہ گروپ ہے. دیگر کافر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے لیے سانپ ہیں. دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے لیے، بولے نا یار، سانپ ہیں. ان میں سے ہر سانپ کا ایک رنگ ہے، ہر سانپ کے چلنے کی ایک سرسراہٹ ہے، ہر سانپ کی اپنی ایک فنکار ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا کافر ہے. لیکن قادیانی کافر ہم رنگ زمین سانپ ہے. یہ کھپرا سانپ ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں. یہ ہم رنگ زمین ہے، یہ کھپرا سانپ ہے. اس کے چلنے کی کوئی سرسراہٹ نہیں، اس کی کوئی فنکار نہیں. اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ ڈنک مار کے ایمان کے چراغ کو گل کر دیتا. ہمارا اس کافر سے کوئی اختلاف نہیں کہ جو کافر خنزیر کے گوشت کو خنزیر کے گوشت کے نام پہ بیچتا. دنیا کے سارے کافر خنزیر کے گوشت کو خنزیر کے گوشت کے نام پر بیچتے ہیں. لیکن قادیانی کافر
خنزیر کے گوشت پر دیسی بکرے کا لیبل لگاتا ہے. ایسا کافر اس کے ساتھ لڑائی نہیں کہ اس نے خنزیر کاٹا